مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بات شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو صلی اللہ علی محمد ہے یہ درود پاک ہے، اور ہمیں اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے ہمیں دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں، اور پھر آخرت کی کیا ہی بات ہے۔ سیلان الرحم یعنی لیکوریا بہت ہی جو خطرناک بیماری ہے عورتوں کی، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ تو اس کی بالترتیب میں آپ کو نسخہ جات عرض کر چکا ہوں۔ کوئی بھی عام سے عام سادہ بندہ بھی ان نسخہ جات کو گھر میں بنا کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے 2 نسخے اپلوڈ کیے جو کہ لیکوریا یا لڑکوں کے جریان وغیرہ ان کی وجہ سے جو کمزوری ہو جاتی ہے، یا آفٹر ڈیلیوری لڑکیوں کو کمزوری ہو جاتی ہے، وہ بالکل چہرے مرجھا جاتے ہیں، جسم میں جان نہیں رہتی، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے کمر میں درد ہوتی رہتی ہے، لڑکیوں کے بلیک سرکل ہو جاتے ہیں چہرے پر۔ اس کو ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے پھر میں نے 2 نسخہ جات دیے۔ آج آپ کو کچھ ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ لیکوریا کی مرض کے دوران کون سی ایسی غذائیں ہیں جو ہمیں کھانی چاہیے، اور کون سی ایسی غذائیں ہیں جو ہمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ لیکوریا کے دوران جو ادویات لیکوریا کو ختم کرنے والی ہیں وہ کن دنوں میں کھانی چاہیے۔ ہاں جی، یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کے بھی کھانے کے کچھ دن ہیں، ان دنوں میں کھانی چاہیے، ورنہ بہت زیادہ نقصان اٹھا سکتے ہیں آپ۔ تو وہ میں ترتیب کے ساتھ آپ کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکوریا کے مرض کے دوران ہمیں چاہیے کہ ہم دودھ کا زیادہ استعمال کریں، لیکن ٹھنڈا نہیں، گرم دودھ کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہمیں دلیا کھانا چاہیے۔ ہمیں چاول کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمیں بکری کے گوشت کا شوربہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو زیادہ استعمال کرنی چاہیے، اور دال مونگ جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کے استعمال سے ہوگا جو لیکوریا یا جریان وغیرہ سے کمزوری ہوتی ہیں وہ کمزوریاں نہیں ہوں گی۔ اب وہ غذائیں جو ہمیں لیکوریا کے مرض کے دوران نہیں کھانی چاہیے وہ یہ ہیں کہ گرم چیزیں، سب سے پہلے گرم چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ جتنی گرم چیزیں استعمال کریں گے اتنا ہی لیکوریا کا بہاؤ جو ہے وہ تیز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ رکے گا نہیں۔ اس کے علاوہ کھٹی چیزیں، ترش چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ نقصان دہ ہیں لیکوریا کے لیے۔ اس کے علاوہ جو تیل والی چیزیں ہیں یعنی تلی ہوئی چیزیں، حتیٰ کہ پراٹھے بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے جب لیکوریا ہو اس دوران۔ اس کے علاوہ جو خشک چیزیں ہیں، خشک چیزیں ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ لاسٹ پر اگر شادی شدہ عورت کو لیکوریا ہے تو ان کو چاہیے کہ میاں بیوی بھی آپس میں پرہیز کریں جب تک کہ ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اب لاسٹ میں بات یہ ہے کہ حمل کے دوران اور ماہواری کے دنوں میں لیکوریا کی جو بھی ادویات ہیں وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، لیکوریا کو جو ختم کرنے والی ادویات ہوتی ہیں وہ اکثر ایسی ادویات ہوتی ہیں جو بانجھ پن پیدا کرتی ہیں۔ بانجھ پن پیدا ہو تو پھر لیکوریا ختم ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے اگر بانجھ پن پیدا کیا جائے ماہواری والے دنوں میں تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان فیوچر جو ہے وہ حمل جلدی نہیں ٹھہرتا۔ میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاں اکثر ایسے ہو رہا ہے، کتنے کپلز ہیں حمل نہیں ٹھہر رہا۔ ریزن کیا ہے؟ وہ لڑکی بھی ہارمونز کے بھی ٹیسٹ کروا رہے ہیں، جینٹس بھی ٹیسٹ کروا رہے ہیں، ٹیسٹ ایکوریٹ ہے، ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن حمل نہیں ٹھہر رہا۔ کیا ریزن ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بیچاری کو، لڑکی کو شادی سے پہلے سم ٹائم لیکوریا ہو جاتا ہے، لیکوریا ہوا، وہ کسی کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے ان کو گائیڈ بھی نہ کیا،
کہ یار ان دنوں میں یہ میڈیسن استعمال نہیں کرنی، تو اس نے کھا لیا، نتیجہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو جو حکام حضرات ہیں میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ یہ لازمی طور پہ بتایا جائے کہ ان دنوں میں اسپیشل جو ہے وہ میڈیسن استعمال نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکوریا کی خاص طور پہ۔ اس کے علاوہ حمل کے دوران جو ہے وہ استعمال کر سکتے بھی ہیں اور نہیں بھی۔ اگر آپ لیکوریا کی دوائی استعمال کرتے ہیں تو دوسرا یہ کہ یہ ٹھنڈی خشک اجزاء سے تیار کی جاتی ہے، جتنی بھی اس کی ادویات ہیں، تو یہ رحم کا منہ جو ہے وہ تنگ کر دیتی ہے، بعد میں ڈیلیوری کے وقت عورتوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو ماہواری کا مسئلہ بہت زیادہ بن رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی حمل نہیں ٹھہرتا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ان کو یہ چاہیے، جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کو چاہیے کہ جو ماہواری کے دن ہیں ان دنوں میں اپنی بہت زیادہ احتیاط کیا کریں، جس طرح کہ نہانا نہیں چاہیے، ٹھنڈی چیز نہ کھانی چاہیے، نہ پینی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے اکثر گرمیوں میں ان کو اپنے اندر بڑی ہیٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، پھر یہ ان کا دل کرتا ہے ہم نہا لیں یا ٹھنڈا دودھ پی لیں، لسی پی لیں، تو یہ سب کی سب نقصان کرتے ہیں، ان سے ہارمونز کمزور ہوتے ہیں۔ لڑکی جتنے زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے گی ان کے ہارمونز کمزور ہوں گے۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں مد نظر رکھیں، ان چیزوں سے اوائڈ کیا کریں تاکہ آپ کو ان فیوچر کسی بھی مرض کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو جو نیکسٹ، جس طرح میں ابھی لیکوریا پر ڈبیٹ کی ہے، آپ کو 3-4 نسخے دیے ہیں ان کو لیکوریا کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے، پھر ان کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں لیکوریا کی وجہ سے، ان کمزوری کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو 2 نسخے دیے، اور ابھی تفصیل عرض کی ہے کہ کس طرح ہمیں لیکوریا کے دنوں میں ادویات کو استعمال کرنا چاہیے۔ ابھی ان فیوچر اسی طرح میری کوشش ہے کہ آگے جو سلسلہ چلائیں گے انشاءاللہ عز و جل، وہ عورتوں کی خاص بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہوگی کہ حیض کے اوپر ایک مکمل ڈیبیٹ کریں گے کہ حیض کی کمی کے اوپر، یا حیض کثرت سے آ رہا ہے یا 2-2 3-3 ماہ بعد آ رہا ہے، جب آیا تو داغ لگ کے آ رہا ہے اور بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس پہ جو ہے وہ نیکسٹ اپنے لیسن چلانے کی کوشش کروں گا۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔